جی ایک مسئلہ پوچھنا تھا بخاری شریف کی روایت کا کہ عمار کو ایک باغی جماعت قتل کرے گی، ان کو جہنت کی طرف بلائیں گے اور باقی جماعت کو جہنم کی طرف بلائے گی، تو باقی جماعت کون سی تھی؟ خارجیوں کی جماعت، خارجی سینک کے گروہ میں تھے، پھر معاویہ کے گروہ میں تھے جو دشمنان اسلام تھے اور صحابہ کے دشمن تھے، جنہوں نے لڑائی کروائی اور فتنہ کری۔ نہیں تو ابو غادیہ وہ جو تھے مسند احمد میں ہے، وہ تو ان کی طرف سے تھے نا، حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ۔ وہ تو ثابت نہیں ہے، جب تک ثابت نہ ہو۔ نہیں ثابت ہے غلام مصطفیٰ ظہیر بھائی، نہیں ثابت ہے، مسند احمد کی صحیح سند کے ساتھ صحیح دلیل ہے۔ نہیں صحیح صنعت سے نہیں ہے میرے بھائی، آپ کیوں اس طرح حد کرتے ہیں؟ ہماری تحقیق میں وہ ثابت نہیں، آپ کی تحقیق ثابت ہوگی۔ نہیں ثابت ہے، میرے پاس سند اس کی پڑی ہوئی ہے۔ دوسری بات ہے کہ جو عمار کو قتل کرے گی، فون بند کر دیا کہ میں عرض کر رہا ہوں کہ وہ عمار کو ایک باغی جماعت قتل کرے گی، وہ ابو غادی اسی میں تھے نا جی، ٹھیک ہے، مسند احمد کی دلیل ہے نا بھائی جان، ٹھیک ہے جی۔ تو عمار کو ایک باغی جماعت قتل کرے گی، آپ کہہ رہے ہیں خارجیوں نے، تو اس میں تو اللہ معاف کرے، نہیں محدثین، میں بھی محدثین کی اپنا غلام ظہیر بھائی، میں بھی محدثین کی بات کر رہا ہوں نا، نہیں وقت ہی ضائع کر رہا ہے، آپ دلیل دیں، بات پھر فون بند۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین الی یوم الدین، اما بعد۔ میرے محترم بھائیو، دوستو، عزیزو، اللہ کے نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد کا مفہوم ہے کہ دو چیزیں آپ کے درمیان چھوڑ کے جا رہا ہوں۔ کتنے بھائی؟ وہ دو کیا ہیں جس کی ضمانت ہے، جس کی گارنٹی ہے؟ ایک کتاب اللہ یعنی کہ قرآن ہے، اور دوسرا سنت ہے، سنت رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، وہ بھی صحیح حدیث سے ہو۔ آج ہم سنت کی بات تو کرتے ہیں، مثال کے طور پر ادھر دعوت اسلامی مرکز ہے۔ اچھا ایک بات میں بتا دوں، کلیئر کر دوں پہلے، میں تمام علماء کرام کی، تمام مسالک کے علماء کرام کی قدر کرتا ہوں، مگر علمی اختلاف رکھتے ہوئے، ٹھیک ہے جی، تمام علماء جتنے بھی مسالک ہیں ان کی قدر ہے، مگر علمی اختلاف رہے گا۔ تو انہوں نے کہا جی کہ ہمارے یہاں بیان کے لیے تشریف لائیں، سنتوں بھرا بیان ہوگا۔ یہ آپ نے شاید دیکھا ہو مدنی چینل پہ وہ کہتے رہتے ہیں سنتوں بھرا بیان، تو میں بڑا خوش ہوا یار سنت بیان ہوگی اللہ کے نبی کی صحیح حدیث سے۔ تو میں چلا گیا وہاں، تو انہوں نے فضان سنت ایک کتاب ہے وہ انہوں نے سامنے رکھی، تو اس میں سے وہ انہوں نے بیان کرنا شروع کیا۔ تو اس میں انہوں نے واقعات سنائے عبد القادر جیلانی صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے۔ دیکھیں عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، ان کے اوپر جھوٹ منسوب کیا جاتا ہے، وہ خود توحیدی تھے اللہ کے فضل سے، اور صحیح حدیث پر عمل کرنے والے ہوتے تھے الحمدللہ۔ تو جی وہ قالین لے کے اڑ گئے، وہ ایسے ہو گئے، تو میں کہ یہ تو کس سے کہانی، سنتوں بھرا بیان تو نہیں ہے نا میرے بھائی۔ تو جب بات ان سے کی جائے، علمی بات کی جائے، علمی اختلاف کیا جائے، یہ کہتے ہیں یار آپ ہم سے مباحثہ کیوں کرتے ہو، بحث کیوں کرتے ہو؟ بھائی آپ خود کہتے ہو ہم عالم ہیں، اب دیوبندی کہتے ہیں ہم ہمارے علماء سے پوچھیں، بریلوی کہتے ہیں ہمارے علماء سے پوچھیں، دونوں ایک دوسرے کو گمراہ کہہ رہے ہیں، تو پونا پوچھے کیوں نہیں کرو؟ اہل حدیث والے کہتے ہیں، شیعہ والے کہتے ہیں ہم سے پوچھیں، ہمارے علماء سے پوچھیں۔ یہ علماء کی جو آپ ٹرم یوز کرتے ہیں نا، ہمارے علماء سے پوچھیں، یہ آپ کہانی نہ کرایا کریں۔ بندہ کون سے عالم سے پوچھے؟ آپ سارے ایک دوسرے کے وہ گمراہ کہتے ہیں، مرتد کہتے ہیں، ظاہر ہے ان کی کتابوں میں، تو پھر کیا ہم سے پوچھیں، آپ سے پوچھیں، ادھر جائیں تو ادھر جائیں۔
تو یہ بات کیا کرے قرآن سے، صحیح حدیث سے، تو پھر مزہ بھی آتا ہے بات سننے کا بھی۔ اب وہ ٹائم نہیں ہے سر کہ آپ وہ پچھلی باتیں دہراتے جائیں، پرانیاں گلاں نے تو پرانے بابے نے۔ اب بات چلے گی قرآن کی اور صحیح حدیث کی انشاءاللہ تعالی عز و جل۔ تو میں جی المحند المفند پر بات کر رہا تھا، تو میں نے اپنا فائنل کلپ اس دن بنا دیا تھا کہ آئندہ کے بعد میں کلپ نہیں بناؤں گا المحند المفند پر، جو میں نے 3 عقیدوں پر گرفت کی تھی کہ قرآن صحیح حدیث سے جواب دیں، مگر مجھے جواب نہیں ملا۔ تو پھر میں نے ریکارڈنگ بھی یہاں لگائیں علماء کرام کی دیوبند کے، تو انہوں نے بھی جواب نہیں دیا۔ تو میں کہ فائدہ کون نہیں ہے بار بار، ظاہر آپ ایسے بار بار کریں گے تو یہ تو ویسے بھی لڑنے پر آ جاتے ہیں ذاتی۔ کل میں فیس بک پہ آن لائن تھا تو وہاں بھی میں بات یہ کر رہا تھا کہ علماء دیوبندی جو ہیں مفتی وہ جواب نہیں دے سکے، تو پھر وہ 2-3 لڑکوں کو دیکھا کمنٹ کر رہے تھے وہ لڑنے پر آ رہے تھے۔ تو میں کہ یار فائدہ کون ہے، ہم تو لڑنے جھگڑنے والے تو نہیں ہیں، ہم تو علمی بات کرنے کے قائل ہیں اللہ کے فضل سے۔ لڑائی جھگڑے تو یہ تو یزیدیوں کا کام ہے۔ تو خیر ہے، انہوں نے جوابات نہیں دیے۔ مجھے نا ایک بندہ کہنے لگا، ایک بھائی ہیں وہ میرا خیال ہے عالم ہیں، مفتی ہیں، دیوبندی ہیں، نعت پڑھتے ہیں، عبدالباسط حسانی، تو اس کا نمبر کسی نے دیا کہ اس سے بات، میں یار اس سے بات میں کیا کروں، بڑے بڑے علماء مفتی لاجواب ہو گئے ہیں، تو اس سے بیچارے سے کیا بات کروں۔ تو وہ انہوں نے نہیں آپ کال کریں، یہ بڑا اچھی نعت پڑھتا ہے۔ میں کہ نعت کی فیلڈ کا سوال کرنا چاہیے، فائدہ کون ہی ہے۔ تو نہیں آپ ان سے آپ کال کر کے ان سے پوچھیں۔ میں نے کال کی، میں جی المحند و فند کا جو عقیدہ ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم اطہر کے ساتھ جو مٹی مس کر رہی ہے وہ عرش و کعبہ سے افضل ہے، کوئی قرآن کی آیت صحیح حدیث ہے، وہ آگے سے کہتے ہیں میں کہ ایک ہی گل ہوئی، جواب ہی کوئی نہیں ہے۔ تو میں نے پھر اس کو میں نے کال کی، جس بھائی نے مجھے نمبر دیا، میں کہ یار ایسے ہی فضول فائدہ کون نہیں ہے، وہ ادھر میں لگا دوں گا ان کی آڈیو جو ان سے بات ہوئی ہے۔ اچھا اماد الاسلام بات کر رہا ہوں جیلم سے۔ جی آپ خیریت سے ہیں؟ جی الحمدللہ ٹھیک ٹھاک، اللہ کا شکر ہے۔ ایک بات پوچھنی تھی، وہ عقائد علماء دیوبند کی نا کتاب ہے المحند، اس میں ایک عقیدہ لکھا ہوا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے جسد اطہر سے جو مٹی ٹچ کر رہی ہے وہ عرش و کعبہ سے افضل ہے۔ تو آپ کو اس بارے میں پتہ ہے کہ قرآن کی آیت مل سکتی ہے یا صحیح حدیث سے کوئی ثابت ہے آپ کے نالج میں کوئی ہو؟ چلو ٹھیک ہے، مجھے پھر بتائیے گا پلیز انشاءاللہ۔ بہت شکریہ، بہت شکریہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ تو جواب تو ہے نہیں ہے نا جی، جواب ہے نہیں تو دیں گے کیا بیچارے؟ پھر سیکھوا دیتے ہیں جی آپ فلانے، آپ جیلم میں رہتے ہیں، آپ فلانے عالم سے، بھائی بڑے سے بڑے علماء نے جواب نہیں دیا تو جیلم دے بکھرے کوئی مولوی بیٹھے نے جواب دینے واسطے قرآن کی آیت سے یا صحیح حدیث سے؟ کمال کرتے ہیں یار، اپنی عقل کھوپڑی استعمال کریں جو اللہ نے آپ کو عقل دی ہوئی ہے، دائیں بائیں کی کہانی نہ کرائیں۔ تو اس پر پھر میں نے بات کرنا چھوڑ دی۔ اب میں نے جو یہ معاملات ہوئے نا جی مولا علی علیہ السلام، میں یہ بات بتا دوں، مولا علی علیہ السلام حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ، میں حضرت امیر معاویہ کو رضی اللہ عنہ کہتا ہوں اللہ کے فضل سے، اور کہتا رہوں گا، ٹھیک ہے جی۔ اور مولا علی علیہ السلام میں مولا علی بھی کہوں گا، میرے نبی نے فرمایا من کنت مولاہ فعلی مولاہ، جس کا میں مولا اس کا علی مولا، جس کا میں آقا اس کا علی آقا، جس کا میں یار اس کا علی یار۔ یہ میں یعنی کہ اس کے ترجمے کا، جس کا میں سرپرست اس کا علی سرپرست، ٹھیک ہے۔ تو جو ان کے معاملات ہوئے، جنگ صفین والا معاملات ہوئے ہیں، وہ پوری دنیا کے سامنے ہیں باتیں۔ تو میں نے فون کیا
ہمارے مفتی سعید ہیں اسلام آباد کے، تو ان سے میں نے بات کی، میں نے کہا یہ جو حدیث ہے 2812 بخاری شریف کی کہ عمار رضی اللہ عنہ ایک باغی جماعت شہید کرے گی، قتل کرے گی، وہ ان کو جنت کی طرف بلائیں گے، یعنی کہ عمار رضی اللہ عنہ، اور جو باغی ہوگی ان کو جہنم کی طرف بلائیں گے. تو باغی جماعت کون سی تھی، کس کی تھی؟ سنیں نا، انہوں نے خود کہا جی کہ وہ حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ کی. یہ مفتی سعید کہہ رہے ہیں، میسج ٹی وی پہ ان کے بیانات چلتے ہیں. میں حیران ہو گیا، میں کہ یار یہ کیا کہہ رہے ہیں، اہل سنت کا جو دیوبند کا خاص پہ یہ سینٹیمنٹس تو نہیں ہے. تو پھر میں نے فون کیا، پہلے تو کال 2-3 دفعہ کال ہوئی تو کٹنگ ہو رہی تھی، کٹی جا رہی تھی کال. تو وہ کہتے ہیں بھئی آپ کیوں بار بار فون کر رہے ہیں، خیریت تو ہے؟ میں کہ یہ مسئلہ، کہتے ہیں بھئی ہمارے اہل سنت کے ہاں نہیں ہے کہ وہ جو ہے نا حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ وہ ان سے خطا ہوئی ہے. تو میں کہ یعنی کہ ان کی ریکارڈنگ میں چلا دوں گا وہ ادھر. یہ جیلمز کے کچھ علماء کہہ رہے تھے کہ میں نے مفتی سعید خان صاحب کو اہل سنت والجماعت سے قاضی مظہر صاحب کے بیٹے سے کہہ کے نکلوال دیا، یہ کوئی حقیقت ہے اس میں؟ جی یہ سب حقائق ہیں. اچھا 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 کہ میں مرزا جی. اچھا 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 چلیں میں نے کیا کر کہتے تھے بالکل یہ بالکل صحیح تھا. اچھا صحیح کیا. ہاں جی. تو یہ عمار آپ بھی ایک مرتد اور کافر سے مسئلہ پوچھ رہے ہیں. جی جی، تو یہ عمار رضی اللہ والی جو بات آپ نے فرمائی ہے، تو باقی جماعت جو ہے وہ حضرت معاویہ رضی اللہ والی ہے، یعنی کہ جو آپ نے فرمائی تھی. میں 100 مرتبہ کہہ سکتا ہوں، آپ کیوں نہیں سمجھتے اس بات کو؟ کیونکہ ہمارے لیے مولوی صاحب آپ کی بات بالکل وجہ ہے، بہت بڑی دلیل ہے یہ، کیونکہ اکثر تو اہل حدیث والے غیر مقلد نہیں مانتے ہیں. نہیں کوئی مانے نہ مانے میرا اس سے کیا تعلق ہے، میں کافر مرتد آدمی. جی 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 چلے اللہ تعالیٰ سمجھ نہیں آتی. اللہ آپ کو زندگی دیں، اللہ آپ کو صحت دے موسم. لوگ کافروں اور مرتدوں کو زندگی کی دعا آپ دیتے ہیں، کمال ہے. ہمارے نزدیک تو آپ ہمارے بزرگ ہیں نا جی، آپ عالم ہمارے بزرگ ہیں، مگر یہ وہ جو کہتے ہیں تو ان کی مان لو. ہم تو ان کو عقیدے کے اعتبار سے قاضی صاحب رحمۃ اللہ بہت شکر ہے، صاف آدمی تھے. جی 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 بے شک. قاضی صاحب رحمۃ اللہ علیہ رحمۃ اللہ علیہ موازنہ نہیں وہ تھے. معاصر خان صاحب 70 تھے. جی جی رحمۃ اللہ اللہ یہ سارے اہل سنت کے اپنے دور کے امام امام رشکور صاحب لکھنوی رحمۃ اللہ علیہ، یہ سارے حضرات اسی چیز کو کہتے تھے جو میں نے آپ سے کیا. جی جی ٹھیک ہے، بالکل صحیح، بالکل صحیح ہے، بالکل صحیح ہے. اللہ پاک اللہ آپ کو صحت دے. اور السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جزاک اللہ. تو میں نے کہا جی آپ کو تو نکال دیا، وہ جیلم کے کچھ علماء کہہ رہے تھے کہ آپ کو تو اہل سنت دیوبند سے نکال دیا گیا. کہتے ہیں ہاں حقیقت ہے، یعنی کہ جب بندہ کوئی حق بات کرتا ہے نا اس کو نکال دیا جاتا ہے، جیسے گمراہ کر دیا جاتا ہے. محمد علی انجینئر صاحب میں حافظ اللہ تعالیٰ، میں اس لیے بات کر رہا ہوں کہ ان کی دیوبند سے فتویٰ ان کے اگینسٹ آیا. تو جب بھی بندہ کوئی سچی بات کرتا ہے اس کو نکال دیا جاتا ہے، فارغ کر دیا جاتا ہے. اور میں حیران ہوں، تو علی انجینئر صاحب تو چلو ایک ہے نا انجینئر ہیں، وہ مفتی ہیں سعید اتنے پر، جنہوں نے عمران خان نیازی صاحب کا، ہمارے پی ایم صاحب کا، دونوں نے کا نکاح پڑھا ہے 2 دفعہ، ان کو بھی نکال دی ہے. وہ چھوٹے سے اختلاف کی وجہ سے، اختلاف بھی کوئی اتنا خاص نہیں تھا جو مجھے پتہ چلا، کہ انہوں نے ادھر تقریر کی تھی جیلوں میں آ کے، تو ایک روایت انہوں نے بیان کر دی جس کی وجہ سے انہوں نے کہا جی ان کو نکال دیں، اہل سنت دیوبند سے نکال دیں. اے تے چڑی جنہ دل ہوتا ہے مولویاں دا. تو میں نے کہا جی آپ پھر آپ سے مسئلہ، کہتے ہیں آپ مجھے تو نکال دی گیا، میں تو کافر مرتد ہوں. مذاقن کہہ رہے آپ مجھ سے مسئلہ پوچھ رہے ہیں. میں کہ اللہ آپ کو صحت دیں. کہتے ہیں کمال ہے، اللہ مجھے صحت دے، مرتد کو کافر کو اللہ صحت دے. آپ اس سے مسئلہ پوچھ رہے ہیں، وہیں کہ وہ غم دکھ سے ہی کہہ رہے تھے، سازہ مذاق بھی کر رہے تھے. تو میں حیران ہو رہا تھا کہ یار یہ ایسے لوگ ہیں. تو انہوں نے کہا مجھے بھائی علامہ عینی حنفی جو ہیں، بدر الدین عینی حنفی عالم، وہ بھی حضرت میر معاویہ رضی اللہ عنہ کو اجتہادی خطا پر نہیں لکھ رہے ہیں. ان کو کہتے ہیں یہ خطا اجتہادی خطا نہیں ہے یہ. میں یعنی کہ حیران ہو گیا، یہ یقین مانے.
میں نے ان سے واٹس ایپ پہ رابطہ کیا. واٹس ایپ پہ ریکارڈنگ ایکچولی ہوتی ہے اور نہ ہی ادھر بار بار سنانی ہوتی ہے. مقصد ہوتا ہے جو ان سے میری باتیں ہوئی ہیں نا جی, وہ میں نے کہا جی اہل حدیث والے تو کہتے ہیں کہ جو اللہ کے نبی, یہ یعنی کہ بخاری شریف کی حدیث ہے صحیح بخاری میں 2812 والی, کہ عمار کو ایک باغی جماعت قتل کرے گی رضی اللہ عنہ. وہ جو باغی جماعت وہ تو یہ نہیں کہتے امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کی ہے. تو مفتی سعید صاحب کہنے لگے وہ ناسبی ہیں نا اہل حدیث والے, اس لیے نہیں کہتے. تو میں نے ایک عالم کی بات کی, میں کہ وہ کہتے ہیں کہ مولا علی علیہ السلام شہید کہتے ہیں لا حول ولا قوت الا باللہ. دیکھ لیں. اور پھر انہوں نے یہ بات بھی کی, انہوں نے کہا جی حضرت سرفراز خان صفدر رحمۃ اللہ علیہ, حضرت لکھنوی صاحب تھے رحمۃ اللہ علیہ انڈیا کے, اور اسی طرح ایک دو قاضی مظہر صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی بات کی. انہوں نے کہا جی وہ بھی یہی کہتے تھے کہ یہ اجتہادی خطا نہیں ہے, یعنی کہ اس آڈیو پر انہوں نے بات کی ہے. تو میں نے حیران ہو گیا یار کہ اندازہ لگائیں, ادھر ہمارے علماء کچھ اور کہانیاں کراتے ہیں اور ادھر کچھ اور بات ہے. ٹھیک ہے جی, ادب احترام سب کا ہے, مگر یہ کہ قرآن و سنت کی روشنی, قرآن کیا کہہ رہا ہے, سنت کیا, صحیح حدیث کیا کہہ رہی ہے, وہ ہم ادھر دکھائیں نا لوگوں کو. بہت حیران ہوا ہوں, یقین مانیں. خیر پھر میں نے رابطہ ان سے کیا اہل حدیث کے, مجھے نہیں پتا تھا واللہ تاللہ باللہ, مجھے نہیں پتا کہ اہل حدیث والے ناسبی. مجھے آج کلیئر ہوا صحیح کہ اہل حدیث والے واقعی ناسبی ہیں. اب سب کی بات نہیں کر رہا میں. عمر صدیق صاحب نے ماشاءاللہ جو اپنے بیانات میں کچھ باتیں کی ہیں, انہوں نے جو حسینیت بیان کی ہے ماشاءاللہ تعالی, مگر اکثر اہل حدیث والے ناسبی ہیں میرے بھائی, اکثر. پھر وہ یہ یا نور پوری صاحب مناظر ہیں. میں نے تو رابطہ پہلے کیا ہشام الہی ظہیر بھائی جو ہیں حافظ اللہ تعالی, واٹس ایپ پہ میں اسکرین شاٹ لگا دوں گا ادھر, ان سے میرا رابطہ ہوا. میں کہ جی حضرت وہ کون سی جماعت ہے جو عمار ابن یاسر رضی اللہ عنہ کو شہید کرے گی, وہ کون سی باغی جماعت ہے؟ تو کوئی جواب نہیں دیا انہوں نے. ٹھیک ہے جی. وہ پھر ظہیر امن پوری صاحب ہیں, ان کو سوال کیا. پھر اسی طرح علامہ سبتین نقوی صاحب ہیں, وہ تو فون ہی نہیں اٹھا رہے, ان سے رابطہ کیا. تو جو یہ نور پوری صاحب سے میں نے سوال کیا جی باغی جماعت قتل کرے گی, وہ کون سی جماعت ہے؟ تو کہتے ہیں وہ کوئی جماعت. پہلے تو میں نے کہا جی دونوں کون زیادہ حق پر ہیں؟ کہتے ہیں دونوں حق پر ہیں. میں نے کہا دیکھیں آپ اس کا جواب دینا کہ جو ابو غادیہ رضی اللہ عنہ فرما رہے ہیں مسند احمد میں کہ جنہوں نے شہید کیا, قتل کیا حضرت عمار ابن یاسر رضی اللہ عنہ کو, اس کے ذرا بتائیں نا. کہتے ہیں وہ تو حدیث ہی ضعیف ہے. میں حیران ہو گیا. تو میں نے کہا یار وہ جو عمار رضی اللہ عنہ کو اللہ کے نبی فرما رہے ہیں کہ تم کو ایک باغی جماعت قتل کرے گی, تم کو جنت کی طرف بلاؤ گے اور وہ آپ کو جہنم کی طرف بلائے گی. تو اپنے آپ یعنی کہ اتنے آپ یعنی کہ اندھے ہو گئے ہیں, بلائنڈ ہو گئے ہیں. یار کوئی شرم ہوتی, کوئی حیا ہوتی ہے, اللہ معاف کرے. آپ حدیثوں کو ضعیف کہہ رہے ہیں, صحیح حدیثوں کو ضعیف کہہ رہے ہیں. تو مجھے بڑا دکھ ہوا یار ان کے اوپر کہ یہ کیا کہانیاں کرا رہے ہیں. یہ اہل حدیث والے فرقہ, یہ یعنی کہ ایک فرقہ ہی ہے, جیسے دیوبندی ہیں, بریلوی ہیں. کیونکہ یہ کہتے ہیں ہم قرآن صحیح حدیث سے بات کرتے ہیں. کدھر صحیح حدیث سے بات کرتے ہیں؟ آپ مسند احمد جو صحیح سند ہے اس کو آپ ضعیف کہہ رہے ہیں. بخاری شریف کی حدیث کو آپ نہیں مان رہے ہیں. اور صحیح مسلم کی جو یہ ہے سیدنا عامر بن سعد ابن وقاص تابعی رحمۃ اللہ اپنے والد سیدنا سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ سے بیان کرتے ہیں کہ حضرت معاویہ بن سفیان رضی اللہ عنہ نے حضرت سیدنا سعد بن ابی وقاص کو حکم دیا
تو انہوں نے صاف انکار فرما دیا. کیا حکم دیا وہ بات سامنے آ رہی ہے. پاس حضرت امیر معاویہ رضی نے ان سے پوچھا کہ آپ رضی اللہ عنہ کو ابو تراب سیدنا علی بن ابی طالب رضی اللہ علیہ السلام کو گالی دینے سے کس بات نے روک رکھا ہے. صحیح مسلم میں جی کس بات نے روک رکھا ہے. تو سیدنا سعد بن ابی وقاص رضی نے جواب میں فرمایا میں ہرگز انہیں کبھی بھی گالی نہیں دوں گا، کیونکہ 3 باتیں بہت ہی زیادہ فضیلت والی ایسی ہیں جو مولا علی علیہ السلام سیدنا علی رضی اللہ کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود ارشاد فرمائی تھیں، اور اگر ان 3 باتوں میں سے مجھے ایک مل جاتی تو وہ فضل مجھے سرخ اونٹوں کے مل جانے سے بہتر ہوتا. یہ پھر پوری یعنی کہ روایت ہے، یعنی کہ پوری حدیث ہے یہ، ٹھیک ہے جی، صحیح مسلم کی روایت ہے یہ. اور اسی طرح یعنی کہ کئی ایسی حدیثیں ہیں جس میں حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کو کہہ رہے ہیں حضرت امیر مولا علی علیہ السلام کے بارے میں کہ ان کو گالی دو. اب یہ ان کا معاملہ ہے، اس میں اب یہ علماء کہتے ہیں یہ مشاجرات صحابہ پر بولتا ہے، یہ ان کے معاملات ہیں. اور بھائی ان کے معاملات میں پہلے ہی کہہ رہا ہوں کہ ان کی قدر دل جان سے ہے صحابہ کرام رضی اللہ عنہ اجمعین اہل بیت کی، مگر ادھر سچ بات تو بتانی ہے نا کہ یہ معاملات ہوئے ہیں. مولا علی علیہ السلام کے بارے میں اللہ کے نبی نے فرمایا علی سے محبت نہیں کرے گا مگر مومن، علی سے بغض نہیں رکھے گا مگر منافق. یہ اللہ کے نبی فرما رہے ہیں صلوات والسلام. تو یار ہم مولا علی سے بغض رکھیں نعوذ باللہ من ذالک، ہم اہل بیت سے دشمنی پالیں. ادھر ہم سچی بات کر رہے ہیں اور ائمہ محدثین کے اقوال، مجتہدین کے اقوال، علماء کے اقوال پیش کر رہے ہیں، اور آپ کہتے ہیں کہ یار یہ صحابہ کو مانتے نہیں ہیں. کمال ہے یار. میں پہلے کلیئر کر دیا نا کہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ، مگر یہ جو معاملات ہوئے میں نے ادھر ڈسکس کیے ہیں. میں حیران ہوں ابو یحییٰ نور پوری صاحب کے اوپر. انہوں نے کہا یہ مسند احمد کی حدیث ضعیف ہے. یحییٰ نور پوری صاحب خیریت سے ہیں؟ جی الحمدللہ. ماشاء اللہ. میں اماد الاسلام عرض کر رہا ہوں. جی نہیں طارق صاحب جی طارق جمیل صاحب تو بڑے آدمی ہیں جی. ہم تو نہیں کہا نا، میں نہیں کہا. اور سنائیں. جی الحمدللہ. بس ایک مسئلہ پوچھنا تھا. اچھا جی. مولا علی علیہ السلام، حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ، ان میں سے دونوں میں سے حق والے زیادہ کون تھے؟ دونوں ہی حق پر ہیں. اچھا، تو وہ جو حدیث شریف ہے عمار کو ایک باغی جماعت قتل کرے گی، اس کے بارے میں؟ ہاں باغی جماعت قتل کرے گی. اب جنہوں نے قتل کیا وہ باغی تھے، سیدنا معاویہ رضی اللہ عنہ تو نہیں قتل کیا. اچھا. مگر یہ کہ اس میں تو جو ابو غادیہ جو ہیں وہ کس کی طرف سے تھے؟ ثابت نہیں ابو غادیہ رضی اللہ عنہ کا قتل کرنا. ثابت نہیں ہے؟ ثابت نہیں. مسند احمد میں ہے یحییٰ صاحب. ہاں مسند احمد میں. ہاں جی صحیح ہوا ہے. صحیح سند نہیں ہے؟ نہیں. چلیں اور چلیں، بہت شکریہ. جواب ہے کو نہیں. اللہ اکبر. توبہ کریں، استغفار کریں سر. جان اللہ کو دینی ہے. کیوں غلط بیانیاں لوگوں کو کہانیاں کرا رہے ہیں یار، صرف اپنے مسلک کو بچانے کے لیے جی. پھر وہ نواز چیمہ صاحب ہیں، ایک مولانا نواز چیمہ صاحب لاہور کے ہیں. ان سے ویسے ہی میں نے کال، میں اس لیے اچھا میں بتا دوں، کلیئر کر دوں یہ بات، میں سیکھنے کے لیے کال کرتا ہوں یا جاتا ہوں. ابھی میرے پاس ٹائم نہیں ان دنوں میں، تو انشاءاللہ میں ضرور ان کی خدمت میں جا کے ان سے سوالات کروں، 2 زانوں بیٹھ کر. جی جیسے کہ تبلیغ والے کہتے ہیں 2 زانوں بیٹھ کر میں سوالات کروں جی، کہ یہ کلیئر کریں، یہ ہمیں قرآن سے حدیث سے جواب دیں.
نواز چیمہ صاحب سے میں نے بات کی کہ وہ کون سی جماعت ہے جو عمار ابن یاسر رضی اللہ عنہ کو شہید کرے گی. وہ کہتے ہیں وہ یہ جو بات ہے نا کہ یہ آپ نے جو کیا ہے شہید کرے گی، یہ تو ہے ہی نہیں ہے، یہ الفاظ حدیث میں ہے ہی نہیں ہے. اور میں نے کہا وہ اللہ کے بندو، اللہ کے نبی فرما رہے ہو تم ان کو عمار تم ان کو جنت کی طرف بلاؤ گے، باقی جماعت تمہیں جہنم کی طرف بلائے گی. تو کہنے لگے اس سے مراد کوئی امیر معاویہ. میں نے کہا یار یہ مطلب تو نہیں ہے، مگر جواب دے نا، یہ تو اللہ ان کا معاملہ ہے. ہم کون ہوتے ہیں کسی کو اللہ معاف کرے کہنے والے؟ ہم تو اپنی گارنٹی نہیں دے سکتے ہیں یار. مگر آپ تو سچی بات کریں نا، آپ عالم ہیں. وہ کہنے لگے یہ کلمی نسخہ نہیں ہے، یہ بعد میں کسی نے ایڈیشن کر دی ہے. لاؤ صاحب کہہ رہے ہیں جیلم تو بس مسئلہ ایک پوچھنا سی کہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ اور حضرت علی دا جڑا معاملہ ہے نا جی باقی جماعت شہید کرے گی، وہ باقی جماعت کیڑی سی جڑی صحیح بخاری وچ آندا ہے؟ اور بخاری دے لفظ جی نا نبی پاک دی حدیث دے لفظ نے فتح الباری پڑھو تو نبی شرح مل جائے. نہیں تو یہ حدیث ہے کہ مار کے ایک باقی جماعت قتل کرے گی، وہ ان کو جنت کی طرف بلائیں گے. تو سر میں اور ہے نا اپنا تقتل الفیات الباغیہ لفظ حدیث دے نہیں، یہ بات کسی راوی نے اپنے کولوں وچ کڈے نے. مگر یہ کہ صحیح بخاری تے صحیح حدیث ہے گی ہے نا. صحیح بخاری میں بعض لوگوں مجرد لفظ نے بعض درج کی. نہیں مولانا نہیں ایسا نہیں ہے، تسی ایسا نہ کرو. صحیح بخاری صحیح حدیث ہے گی ہے. چلو یہ کرو نا صحیح بخاری کا قلبی نسخہ لے وہ جو لفظ بنا دے. جڑے اللہ دے نبی نے فرمایا کہ وہ تمہیں جنت کی طرف تم ان کو جنت کی طرف لاؤ گے، وہ تمہیں جہنم کی طرف بلائے گی. میں جڑی گزارش کیتی ہے نا تسی قلبی نسخہ لے وہ جو لفظ بنا دے. میں اصلی تو دسدا پیا، کلمی نسخہ ہی دسدا پیا حضرت جی. یہ قلبی نسخے چ نہیں ہے لفظ. بالکل 2812 جڑی حدیث ہے وہ تسی کڈو نا بخاری دی. سارا قلبی نسخہ نہیں کون تو ہوتا قلبی نسخہ. صحیح بخاری نہیں مندے پہ. اہل حدیث جی قرآن صحیح حدیث سے بات کرنے والے ہیں، جھوٹ بولتے ہیں آپ. ناسبیت کٹ کے پری ہے تہاڈے اندر، جھوٹے ہو آپ. صحیح حدیث کے منکر ہو رہے ہیں، اللہ معاف کرے منکر حدیث ہو میں ادھر کہہ نہیں سکتا آپ کو. مگر آپ کہتے ہیں یہ بات یہ کلمی نسخہ میں دیں، یہ ایڈیشن ہوئی ہے بعد میں کسی نے ایڈ کی ہے، اور راوی نہیں ٹھیک. بخاری کی حدیث کو جھٹلا رہے ہیں. میں نے صحیح مسلم کی روایت پیش کی، ان سے میں نے بات کی، میں کہ وہ سب والا معاملہ جو ہے کہتے ہیں اس سے مراد جو ہے نا وہ گالی نہیں. میں کہ اللہ معاف کرے میں کو سے گالی تنقید کہتے ہیں، تنقید یعنی کہ سب کا مطلب تنقید کر رہے ہیں. ادھر بریلوی کچھ اور کہتے ہیں سب کا معنی، ادھر آپ کچھ اور کہہ رہے ہیں یار. من سب نبی فقتلوہ جو حدیث ہے نا یہ موضوع ہے، پتہ ہے آپ کو یہ موضوع ہے. حاکم ہو گئے، طبرانی ہو گئے، جو حوالے جو جنہوں نے جن سے یہ روایت کرتے ہیں وہ خود کہہ رہے ہیں، بلکہ راوی اس میں کذاب ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر جھوٹ مت بولو. میرے نبی نے فرمایا جس نے میرے پر جھوٹ باندھا جہنم میں جائے گا یار. ادھر وہ کہتے ہیں بریلوی کے منصب سبا کا مطلب گالی ہوتا ہے، توہین ہوتا ہے. اہل حدیث والے کہتے ہیں تنقید. کمال ہے یار، یا کمال ہے تھوڑی عقلاں تے کہ بندہ لتر مارے. ٹھیک ہے آپ بندہ کدھر سے کدھر آپ بات کو لے کے جا رہے ہیں صرف اپنے مسلک کو بچانے کے لیے. اور جو ریال آ رہے ہیں سعودی عربی المملکۃ العربیہ السعودیہ، قطر سے عمان سے جو ریال آ رہے ہیں، ریال کی طرح بند نہ ہو جاؤ. ساڑھے یزید اسے ڈیفینڈ کرتے رہتے ہو، یزید کو، اس پلید کو، ملعون کو، فاسق کو، فاجر کو، یزید فاسق کو فاجر، اس کا ڈیفینڈ کرتے ہیں، اس کو آپ کہتے ہیں رحمت اللہ علیہ. رحمت اللہ علیہ اللہ معاف کرے، جس نے میرے امام حسین علیہ السلام کی آل کو شہید کیا ظالم نے، اس کو آپ رحمت اللہ علیہ کے ظالموں.
مجھے بڑا دکھ ہوا ہے اہل حدیث والوں کے اوپر، یقین مانے میں نے تو ان کی باتیں سن کے میں ہل گیا، میں نے کہا یار اتنے جھوٹے لوگ ہیں یہ، آپ شیعہ ہیں، میں نے کل فیس بک پہ آن لائن تھا، آپ شیعہ ہیں، آپ مولا علیہ السلام کی شان جو بیان کرتے ہیں، کمال ہے یار، شیعہ۔ اور یہ سنو، امام شافعی رحمت اللہ علیہ دیوان شافعی میں لکھتے ہیں، ان کان رفضا حب آل محمد فلیشہد الثقلان انی رافضی۔ ہائے 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 ہائے، کیا اگر آل محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے محبت رکھنے کا نام بالفرض رافضیت ہے، جو کہتے ہیں شیعہ ہے، تو تمام جن اور انسان میری اس بات پر گواہ ہو جائیں کہ میں رافضی ہوں، میں شیعہ ہوں۔ غلو کے درجے میں نہ ہو، غلو کے درجے میں صحابہ کی وہ جو معاملات نہ ہو، شان نہ بیان کیجئے تو میں دیوبندی ہوں، اسی طرح میں اہل حدیث ہوں، میں بریلوی بھی ہوں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان اللہ کی فضل سے میں بیان کرتا ہوں، کرتا رہوں گا، کیونکہ اللہ کے بعد اللہ کے حبیب ہیں، مگر جا کے سجدے کرنا میلہ گاؤں میں، اللہ کے نبی فرما میری قبر کو میلہ گانا بنا لینا، غلو ہی ہے نا، وہ نہ ہو تو میں بریلوی بھی ہوں۔ تو یہ کہانی کسی اور کو کرائیں، آپ نے غلط بیانی کی ہے، نواز چیمہ صاحب نے بھی، یہ نور پوری صاحب نے بھی، اور وہ جو ہے لاہور کے ایک ہیں یزیدی مولوی صاحب ہیں جنہوں نے پمفلٹ لکھا ہے، اور اس میں جو انہوں نے کہانیاں کرائی ہوئی ہیں، اللہ معاف کرے، یزید پلید کو، ہاں جی، فاجر و فاسق کو انہوں نے ہیرو بنایا ہوا ہے۔ اب تو یقین کریں اور حقیقت آئیاں ہوئی ہے میرے سامنے یار، کہ یہ کس طرح عوام کو دھوکہ دیتے ہیں جی، مسلک کے نام پر، آپ فرقوں کے نام پر کس طرح لوگوں کو آپ کہانیاں کراتے ہیں۔ قرآن کی آیات کا انکار، اپنا مسئلہ کو قرآن کی آیات کا انکار کر چھوڑ دینے، صحیح حدیث ہی جو ہے وہ آپ انکاری کر دیتے ہیں۔ تو میں بہت دکھ مجھے ہوا ہے کہ یار آپ حسینی ایک اہل حدیث میں سے میں نے دیکھے ہیں ماشاءاللہ، مولانا اسحاق صاحب، مولانا اسحاق مدنی رحمت اللہ تعالی علیہ، یار وہ بابا جی جو گزرے ہیں نا، کمال ہے، ریفرنس کے ساتھ بات کرنا، میں یقین کریں بہت مجھے ہوتا ہے یار، اتنے علماء سے میں نے ملاقاتیں کی ہیں پاکستان کے، میں گیا ہوں اتحاد امت کے لیے نسبت سے ملاقات کی، ان سے ان کی زیارت نہیں ہو سکی، بہت دکھ ہوتا ہے اللہ کی قسم۔ حق جب دیکھیں، جب بندہ حق بیان کرتا ہے نا، وہ اللہ تعالیٰ کانفیڈنس دیتے ہیں۔ وہ بیچارے بزرگ بابا جی کتنے یعنی کہ خود اعتمادی میں کانفیڈنٹ ہو کے بات کرتے تھے۔ تو خیر میں ادھر بات وائنڈ اپ کرتا ہوں کہ مجھے بڑا افسوس ہوا ہے جی، آپ مولا علیہ السلام کی شان کو بیان کریں، اللہ کے واسطہ ہے، اللہ کا واسطہ ہے، ایسے نہ کریں، اہل بیت کی شان کو بیان کریں۔ کیوں آپ یہ کام کر رہے ہیں؟ توحید کے معاملے میں کوئی کمپرومائز نہیں ہے سر جی، اہل بیت کے معاملے میں کوئی کمپرومائز نہیں ہے یار، یہ بہت آپ نے غلط کی ہے۔ خیر میں بات وائنڈ اپ کرتا ہوں، کلیئر کرتا ہوں جی۔ اب دیوبندی مولوی صاحب کی ایک بات سنا کے میں یہاں آپ سے اجازت چاہتا ہوں، وہ یہ ہے، ان کا عقیدہ ہے، بلکہ ارواح ثلاثہ ہے خواباں دی دنیا وچ نے۔ خواب ہی یار سنانے سے کوئی گل کرو، کوئی چاہیے گل کرو، خوابوں کی دنیا میں ارواح ثلاثہ، اور وہ قرآن و صحیح حدیث کے خلاف باتیں لکھی ہوئی ہیں یار، اس کو کنڈیم بھی کرتے، الٹا کہتے ہیں ساڑھے نبی، ساڑھے جڑے نا مولوی اور رضی اللہ عنہم نے، ماشاءاللہ کمال کرتے ہو یار۔ واقعہ جی ارواح ثلاثہ میں کہ ابھی وہ پورا واقعہ میں بیان نہیں کروں گا، ابھی مولانا ناندنی صاحب
ابھی مولانا نانوتوی صاحب جسد انصری کے ساتھ میرے پاس تشریف لائے تھے جی، وہ دنیا سے چلے جاتے ہیں 6 سال بعد قبر سے نکل کر، جس سے میں ایک دم پسینہ ہو گیا، ذرا پسینہ ہی ہونا سی، اور میرا لبادہ تر بتر ہو گیا۔ فرمایا کہ محمود الحسن سے کہو ہاں جھگڑا کا کوئی معاملہ ہوا تھا، وہ اس جھگڑے میں نہ پڑے، اس پر مولانا نے توبہ کر لی۔ اس واقعہ پر مولانا اشرف ثانی صاحب کا تبصرہ یہ کہ یہ واقعہ روح کا تمثل ہے، یعنی کہ یہ روحوں دی گلاں یار اللہ معاف کرے۔ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم جو آپ حیات الصحابہ دیتے ہیں تبلیغ والوں کو، اس میں سے کوئی ایسا واقعہ آج تک آپ نے سنا یا دیکھا ہے یا ملے ابو بکر، عمر، عثمان و علی رضی اللہ علیہ السلام اجمعین سے یا کسی صحابی سے کہ وہ اٹھ کے آ گئے، قبر سے نکلے، انہوں نے آپس میں صلح کرائی ہے 2 صحابہ کی؟ یار کمال کرتے ہو۔ اے جی اجماع امت ہے، اجماع امت کیڑا اجماع امت ہے؟ جیسے آپ المعانت کے معاملے میں کہہ رہے تھے اجماع امت ہے، ابن تیمیہ رحمۃ اللہ اور بھی کئی ائمہ محدثین آپ کے اجماع امت کے، آپ کے عقیدے کے خلاف ہیں، تو اجماع امت کیسے ہو گیا یار؟ تو یہ ظلم نہ کریں، یہ زیادتی نہ کریں، ٹھیک ہے نا جی؟ آپ حسینی بنیں، آپ توحیدی بنیں تو مشکات المصابیح ہے، یہ پڑھیں یار، یہ لوگوں کو دکھائیں، اس کی تعلیم دیں جس میں صحیح حدیثیں ہیں۔ ایک صحیح حدیث پڑھ دیتا ہوں آپ کے سامنے تو پھر میں بھی بات ختم کرتا ہوں۔ پڑھنی چاہیے نا جی، حدیثیں تو صحیح پڑھنی چاہیے جی۔ بخاری مسلم میں جی انس رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس شخص میں 3 خصلتیں ہوں اس نے ان کے ذریعے ایمان کی لذت و حلاوت کو پا لیا۔ جس کو اللہ اور اس کے رسول سب سے زیادہ محبوب ہوں، جو کسی شخص سے محض اللہ کی رضا کی خاطر محبت کرتا ہو، جو شخص دوبارہ کافر بننا اور اس کے بعد کہ اللہ نے اسے بچا لیا ایسے ناپسند کرتا ہو جیسے وہ آگ میں ڈالا جانا ناپسند کرتا ہے۔ ٹھیک ہو گیا جی؟ اس ماشاءاللہ کتنی پیاری حدیث ہے۔ تو ہم صحیح حدیث کے ساتھ جڑیں، بخاری یا مسلم ہے جو صحیحین ہیں، اور کتب 6 اس میں بھی صحیح حدیث ہیں، اس کے ساتھ جڑیں، کہانیوں کے ساتھ نہ جڑیں، ٹھیک ہے جی؟ اہل حدیث والوں نے بہت غلط کیا ہے، میں پھر ایک دعا دہرا رہا ہوں کہ انہوں نے حق بیان نہیں کیا۔ عمار کو ایک باغی جماعت قتل کرے گی، یہ حدیث ہے، صحیح حدیث ہے، وہ ان کو جنت کی طرف بلائیں گے، باقی جماعت جہنم کی طرف بلائیں گی، اور مفتی سعید صاحب نے کلیئر کر دی بات۔ مگر اور بھی علماء دیوبندی اور اہل جو پرانے گزرے انہوں نے کلیئر کی ہوئی ہیں، مگر آج کل کے یعنی کہ صرف ریالوں کے پیچھے ہم اس حدیث کو چھپائے ہوئے ہیں، یعنی کہ اس پر بات نہیں کرتے ہیں کہ ریال نہ کدھر نکل جان۔ بھائی جی معاملہ ٹڑدا ہے نا جی، پیٹ کا معاملہ ہے، پیٹ کی خاطر ہی تو لگے ہوئے ہیں یہ لوگ۔ ہم ادھر اللہ کے رسول کے لیے ادھر بیٹھے ہیں نا، اللہ کی بات کے لیے، اللہ کے رسول کی بات کے لیے بیٹھے ہیں نا، ہم کو ادھر کوئی پیسے بڑھنا واسی، نوٹا واسی یا ووٹا واسی بیٹھے ہیں؟ ہم اللہ کے فضل سے ہم بیٹھتے رہتے ہیں، اللہ کے فضل سے پہلے بھی بیٹھتے، ابھی بیٹھتے رہیں گے، دین کی بات کے لیے، خالصتاً اللہ رسول کی بات کے لیے انشاءاللہ۔ بات ختم کرتا ہوں جی۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون والسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ جزاکم اللہ خیرا۔